آخر ایسا کیا ہوا؟ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آپ نے کبھی سوچا کہ امام حسن اور امام حسین کی 5-6 سال کی عمر تک تو واقعات ملتے ہیں، مگر اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر صرف تب ہوا جب ان کی شہادت ہوئی۔ کئی نامور اصحاب، حضرت سلمان فارسی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو، اہل فارس وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت ابو ذر کہ جنہیں زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا، حضرت مقداد جن کی جنت مشتاق ہے، حضرت ایوب انصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں میزبان تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کی 5ویں نسل تک حیات رہے، حضرت عمار یاسر جن کی شان میں آیات نازل ہوئیں، حضرت بلال حبشی جو موذن رسول تھے۔ تاریخ ان کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اس دنیا سے غائب رہے اور بس شہادت یا وفات کے وقت دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے۔ آخر کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا عیب سمجھا گیا۔ دوسری طرف جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-2 سال قبل مسلمان ہوئے، ان کی سوانح عمری سے تاریخ بڑی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی آل اور بہت سے وفادار اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا؟ کہاں کچھ غلط ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی آل کے کسی بھی فرد کی طبی وفات نہ ہوئی؟ تمام قتل ہوئے اور قاتل بھی وہ جو ظاہراً ان کے جد کا کلمہ پڑھتے اور خود کو مسلمان کہلواتے تھے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ قتل کر دیا؟ مورخ نے آخر ان تمام ہستیوں کو اتنا غیر رحم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہیں رکھا؟ کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، نفرت بڑھتی رہی اور ہر ہستی کے بعد دوسری ہستی پر پہلے سے زیادہ ظلم ہوتا نظر آیا۔ اتنی نفرت کہ اس مقدس گھرانے کی متحرات پر ظلم کرنے سے بھی نہ چکے۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ سینکڑوں سال تک اولاد رسول کو قید و بند میں رکھا گیا اور ان کے گھر مسمار کیے گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان پر رزق کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا گیا، ان کو قتل کر کے ان کے خون سے مٹی گوندی گئی اور اس سے دیواریں تعمیر کی گئیں۔ امت نے تو آل رسول پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے ان سے کہیں زیادہ ظلم کیا کہ جو ہستیاں صاحبان فضیلت تھیں انہیں چھپایا، جبکہ ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتابیں سیاہ کی گئیں۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ان سے قرآن بھی نہ لیا گیا، جن کے گھر سے دین اسلام کا چشمہ پھوٹا ان کی تعلیمات کو یکسر رد کر دیا گیا۔ وہ جنہوں نے اپنے گھر میں رسول خدا کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے دیکھا اور اسلام کا اجرا کرتے دیکھا، ان سے اسلام کی تعلیمات لینے کی بجائے ان لوگوں سے اسلام لیا جنہوں نے کبھی رسول اکرم کو دیکھا تک نہ تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ ذرا سوچئے۔